अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अब्दुल तवाब आपकी खिदमत में न्यू पॉडकास्ट के साथ फिर से हाजिर है। नाज़रीन, आप सभी को आज की पॉडकास्ट में वेलकम कहते हैं। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे जनाब गुलाम उल आरिफीन साहब, जो कि ATI के जनरल सेक्रेटरी हैं ज़िला रावलपिंडी से। इनसे बातचीत करेंगे और इनका माफ़ी ज़मीर आप तक पहुँचाएँगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? बिल्कुल बेहतरीन। सबसे पहले तो आपको आज की पॉडकास्ट में वेलकम कहता हूँ। जी आया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मौका फराहम किया। जज़ाकल्लाह। सर ये बताएं कि आप ATI के जनरल सेक्रेटरी के तौर पे काम कर रहे हैं, तो आपने बेसिक ज्वाइन कब किया था ATI को? जी, इस वक्त मैं ज़िला रावलपिंडी का जनरल सेक्रेटरी हूँ। 2018 के अंदर जो है वो मैंने अंजुमन तलबा इस्लाम को ज्वाइन किया था। तो इससे पहले आपकी रफ़ाकतें किस सियासी जमात के साथ थी या किस समाजी जमात के साथ रहे? इससे पहले कोई रफ़ाकत तो नहीं थी, अलबत्ता हमदर्दियाँ शुरू से थी दौरा तालिब इल्मी में। और दौरा तालिब इल्मी के दौरान जो है वो असातिज़ा से मिले कि उन्होंने जो है वो बुनियादें मज़बूत की। बुनियादें इस तरीके से मज़बूत उन्हें की कि उन्होंने एक लाइन दी कि ये आपकी लाइन है। मिसाल के तौर पे मुझे सियासत में बड़ा शौक़ था और सियासी जो हलचल है मुल्क की उसके ऊपर नज़र रखना और पल पल की खबरें और इसके अलावा तज्ज़िये पढ़ना, जहाँ से जो है वो मुझे इस तरफ शौक़ पैदा हुआ कि मैं भी किसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनूं। तो बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस थी, सियासी जमातें भी थी, मजहबी जमातें भी थी और भी दीगर जमातें थी। तो अंजुमन तलबा इस्लाम ज्वाइन करने का जो मकसद था वो इसका माटो था, इसका मंशूर था। अच्छा, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है ये ATI है, इस तरह की और बहुत सारी तलबा यूनियंस भी और तलबा तंजीमात वगैरह भी बनी हुई हैं, तो बेसिक इनके मकासद क्या होते हैं? तलबा तंजीम जो है वो इसका मकसद, जो हमारी अंजुमन तलबा इस्लाम है, इसका मकसद जो है वो, इसका मंशूर जो है वो तलबा के दिलों में सही जो इस्लामी रूह है वो बेदार करना, जो इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शम्मा फ़रोज़ा किए बगैर नामुमकिन है। अच्छा, ये ख्याल बेसिक आपको कैसे आया कि आपको तलबा तंजीम बनानी चाहिए और तलबा तंजीम बनाकर इस तरह की वर्किंग करनी चाहिए? ये आज से तलबा तंजीम नहीं है, बल्कि 1968 में जो है वो बनी है। ये 20 जनवरी 1968 में इसकी जो है वो तश्कील की गई है। इसका मकसद जो था, उस वक्त की जो तलबा थे या तो कम्युनिज़म, नेशनलिज़म, लिबरलिज़म की तरफ जा रहे थे, या अपोजिट साइड देखें तो वो इस्लाम की तरफ तो थे लेकिन उनके हाथ में डंडा था, उनकी हाथ में क्लाशनकोफ थी। तो जो अंजुमन तलबा इस्लाम के बानियान थे वो ख़ुद भी तालिब इल्म थे, तो उन्होंने देखा कि यार ये तो बड़ी सिचुएशन ख़राब हो रही है तालीमी इदारों की, हर जगह जो है वो डंडे और लड़ाई और ये इस तरह की चीज़ें। तो उन्होंने इस चीज़ की ज़रूरत समझी कि इस्लाम तो बड़ा मोहब्बत वाला दीन है और इस चीज़ को हम जो है वो जो तलबा तंजीम की बुनियाद रखें, जिसकी वजह से अंजुमन तलबा इस्लाम की बुनियाद रखी गई कि जो तालीमी इदारे इनको तालीम के लिए पुरअमन जो है ना वो बनाया जाए और ऐसी सरगर्मियाँ की जाएँ जिससे तालिब इल्मों को फ़ायदा हो, ना कि वो क्या नाम है या तो अलहाद की तरफ चले जाएँ या बिल्कुल ही जो है वो लड़ाई झगड़े की तरफ चले, इंतहा पसंदी की तरफ ही, बल्कि उनकी जो ज़िंदगी है ना उनको इत्दाल पसंदी की तरफ लेके आना, उनके अंदर जो है इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो शम्मा फ़िरोज़ा करना। अच्छा, ये बताएं कि इस वक्त आपकी जो तलबा यूनियंस हैं उनके होते हुए भी आपके यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, आपके कॉलेजेस के अंदर, आपके स्टूडेंट्स के अंदर मंशियात बहुत तेज़ी से फैल रही है, जिसकी बहुत सारी मिसालें आपको इंटरनेट के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर आपको मिलती हैं। तो ये सब आप लोगों के होते हुए होता है, तो ये कैसे मुमकिन हो पाता है? चूँकि आप लोग ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद होते हैं, वर्किंग करते हैं, क्या आपकी तंजीमात या आपके जो ओहदेदारान या आपके जो एक्टिव मेंबरान हैं उनके पते में हो रहा है सब? आपने बात की कि तलबा यूनियंस के होते हुए, देखें तलबा यूनियंस जो है वो बैन है, अलबत्ता तलबा तंजीमात ज़रूर है। अच्छा, जो तलबा तंजीमात काम कर रही हैं, अक्सरियत जो तालीमी इदारे हैं वहाँ पे जब कोई तालिब इल्म एडमिशन लेने जाता है तो वो उसको पहले ही जो है ना वो एक रूल रेगुलेशन ज़वाबित जो है वो उसे इदारे के तालीमी इदारे के बताए जाते हैं, उसमें वो अक्सरियत ऐसे जहाँ पे वो तंजीम को ज्वाइन नहीं कर सकते। अब बहुत से तालीमी इदारे ऐसे जहाँ पे हम अंदर जाके कोई भी मतलब कि एक मुस्बत एक्टिविटी भी है ना, एक महफिल नात करवानी है, एक दरस कुरान कराना है, दरस हदीस जो है या कोई इस्लाही बयान करवाना है, तो इस तरह की कोई एक्टिविटी है वो तलबा तंजीमात बहुत से जामियात के अंदर नहीं करवा सकती। जे वहाँ पे पाबंदी होने की वजह से ये इस तरह की चीज़ें जो है ना वो परवान चढ़ती हैं। और दूसरा
جو تعلیمی اداروں کے سربراہان ہیں وہ اکثریت جو ہیں وہ الحاد کی قوتوں کے جو ہیں وہ چاہنے والے، کمیونزم کے ماننے والے، نیشنلزم کے ماننے والے، لبرلزم کے ماننے والے، حالانکہ وہ اس کے اوپر بھی عمل پیرا صحیح نہیں ہے. انہوں نے صرف اس کو ایک چھتری بنائی ہوئی ہے، اس چھتری کے نیچے وہ کام تو کر رہے، لیکن دیکھا جائے تو وہ اریانی اور فحاشی میں پھیلانے میں ان کا پورا جو ہے نا ہاتھ ہے. یعنی آپ کا یہ کہنا ہے کہ جو تعلیمی اداروں کے بڑے بڑے لوگ جو اوپر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ محفل نعت کے بجائے سانگز کی جو پارٹیز ہیں یا کوئی اصلاحی بیان یا موٹیویشنل کوئی سپیچ کروانے کے بجائے وہ جو فحاشی اور اریانی کی طرف لے کے جانے والے جو ایونٹس ہیں وہ کروانے میں زیادہ انٹرسٹڈ ہیں، یہی ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے، اور باقاعدہ وہ کلاس روم میں کھڑے ہو کے اکثریت تو ایسے ہیں وہ اسلام کی نفی کرتے ہیں اپنی، مطلب کہ کسی بھی لیکچر میں اس طرح کی چیزوں میں، کہ مطلب کہ وہ نا ان کا ٹارگٹ مولوی ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ مولوی کو نہیں، حقیقت میں وہ اسلام کو جو ہے نا وہ ڈائریکٹ ہٹ کرتے ہیں اور مذاق بھی اڑاتے ہیں اکثریت تو ایسے. اور اس طرح کی جو کلچر ہے جس کی وجہ سے نوجوانوں کا ایک مائنڈ سیٹ تیار ہوتا ہے اور ان کے اندر جو ہے وہ بھرپور ڈالتے ہیں کہ پیسہ بیٹا سب کچھ ہے تمہارے لیے. اب یہ بھی جو ہے نا وہ ان کے اندر مادیت پرستی کو ڈالتے ہیں، دین سے دوری ہے. جب آپ پیسے کو اہمیت دیں گے، یہ نہیں کہیں گے کہ اسلام پہلے یا پیسہ، تو وہ ان کے اندر جو ہے وہ ڈالتے ہیں، جس کی وجہ سے ابھی دیکھ لیں گے آپ کے ملک کا نوجوان جو ہے وہ نا امید ہو چکا ہے جی، وہ باہر جانے کو پریفر کر رہا ہے، وہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کسی چیز کا، ڈنکی لگاتے ہیں لوگ آج کل. تو بالکل ایسا ہی ہے. وہ یہی تو وہ وجوہات ہیں ان کے دنوں، ان کے ذہنوں کے اندر شروع دن سے ہی ڈالا جاتا ہے بھائی پیسہ تم نے کمانا ہے. پھر وہ پیسہ کمانے کے لیے کسی بھی چیز کی طرف چلا جاتا ہے. وہ جس دیکھتا ہے ادھر سے مجھے پیسہ ملے گا وہ پھر پیسے کو اہمیت دیتا ہے. اگر اس کے دل میں یہ ڈالا جائے کہ تم نے اسلام میں جو ہے وہ چلنے کی کوشش کرنی ہے، اسلامی تعلیمات کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرنی ہے، تو پھر وہ جب اسلام کی طرف جائے گا نا. جب آپ دیکھیں الحاد، اب مادیت پرستی الحاد پیسہ ہی ہے اس دور میں، ڈالر کی اس کے اندر ہے. ہماری اگلی صفوں میں لوگ جو ہے وہ دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ امریکہ کو تباہ و برباد فرمایا اللہ، اور پچھلی صفوں میں نوجوان بیٹھ کے اس لیے آج دعا کر رہے یا اللہ مجھے امریکہ لے جا. ہاں، یہ بات بھی بہت آپ نے اچھی کی. یہ بتائیں کہ انجمن طلبہ اسلام، اس کے منشور کے والے سے آپ نے بتایا، جیسا کہ اس کے مقاصد جو ہیں اس کے بارے میں آپ نے بتایا، تو آپ کی سماجی خدمات ان سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن آپ کی جو ذاتی ایکٹیویٹی ہے خدمت کو لے کے، سیاست کو لے کے، یا اس کے علاوہ کی جو آپ کی مذہبی خدمات ہیں راولپنڈی کی سطح پہ، تو وہ کیا ہے اب تک؟ اب تک تو ہم نے مختلف ادوار میں جس طرح سے مختلف ایشوز اٹھتے ہیں اس میں ہم طلباء کو رہنمائی فراہم کرتے ہیں. ان دنوں جس طرح سے آپ کو پتہ ہے فلسطین کا جو ہے وہ ایشو ہائی لائٹ ہے کافی، کیونکہ وہاں پہ ابھی اس وقت کی جو رپورٹس کے مطابق 17 سے 18 ہزار لوگ وہ ہیں جو شہید ہو چکے ہیں، جو آن رپورٹ ہیں. اس کے علاوہ کتنے شہادتیں ہیں اس کا کوئی معلوم نہیں ہے. تو اس حوالے سے ہم جو ہے وہ راولپنڈی میں وائس آف القدس کے نام سے جو ہے وہ ایک ورک شاپس کی مہم کرا رہے ہیں. مختلف سکولز کالجز میں ہم جا کے وہاں کے جو پرنسپلز ہیں، وائس پرنسپلز ہیں، ان سے جا کے ملاقات کرتے ہیں، ٹیچرز وغیرہ سے، ان کو بتاتے ہیں یہ ہمارا مقصد ہے، ہم نے اس چیز کو کاز کو جو ہے نا وہ ہائی لائٹ کرنا ہے. تو وہ اس حوالے سے ہم یہاں پہ کام کر رہے ہیں. اچھا، یہ منہاج القرآن کے ساتھ آپ لوگوں کا کیا ریلیشن ہے، کیا تعلق ہے، اے ٹی آئی کا اسپیشلی؟ اے ٹی آئی کا منہاج القرآن یا کسی اور جو تنظیمات ہیں ان کے ساتھ کوئی کلیش نہیں ہے، لیکن اے ٹی آئی جو ہے انجمن طلبہ اسلام وہ کسی کے انڈر بھی نہیں ہے. شروع دن سے ہی اس کو طلبہ نے بنایا ہے، طلبہ ہی چلا رہے ہیں اور طلبہ ہی چلائیں گے، اور اس کا نعرہ بھی یہی ہے. اور البتہ مختلف جو تنظیمات ہیں، بے شمار بڑی بڑی اس ملک کی جو مذہبی تنظیمات ہیں، سیاسی تنظیمات ہیں، اس وقت کئی نئی جماعتیں، سماجی تنظیمات، وہ انجمن طلبہ اسلام کے سابقین کی ہی بنیاد انہوں نے رکھی ہے. انجمن طلبہ اسلام کے جو سابقین ہیں، مطلب دورہ طالب علمی میں وہ انجمن طلبہ اسلام کا حصہ رہے، اور جب انجمن طلبہ اسلام سے جو ہے وہ فارغ التحصیل ہوئے تو انہوں نے پھر اپنی تنظیمات بنائی ہیں، اس میں بے شمار جماعتیں، بڑی بڑی ملک کی جماعتیں. اچھا ناظرین، یہ بات میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ انجمن طلبہ اسلام کی یہ جو آرگنائزیشن ہے، یہ بیسیکلی اس میں بہت سارے ایسی بڑی شخصیات جنہوں نے آج ایک بڑی نامور پارٹیز کے اندر جو پارٹی میکر کے طور پہ اور جو ایک اچھے لیڈر کے طور پہ جانے پہچانے کئی چہرے ایسے میں نے دیکھے ہیں جو اسٹوڈنٹ لائف میں وہ انجمن طلبہ اسلام کے حصہ تھے، اور جیسے ہی اسٹوڈنٹ لائف سے وہ گزرتے ہیں تو اگلے فیس میں جا کے وہ پارٹی بناتے ہیں، پارٹی بنا کے پھر ایک اچھا نام کماتے ہیں.
ان میں وہ کون کون سے لوگ ہیں، آپ اپنی زبانی بتا دیں ذرا. ابھی آپ اگر ریسنٹلی ینگسٹرز میں دیکھیں تو شہیر حیدر سیالوی صاحب ہیں آپ کے پاس، پھر اسی طرح المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ جو ہے انٹرنیشنل لیول پہ وہ کام کر رہا ہے. دعوت اسلامی کی بنیاد جو ہے وہ انجمن طلبہ اسلام کے سابقین سے ہے. اور اس کے علاوہ آپ سیاسی جماعت پاکستان فلاح پارٹی ہے، اس کے علاوہ بے شمار تنظیمات ہیں جن کی جو ہے وہ بنیاد جو ہے وہ انجمن طلبہ اسلام کے سابقین نے رکھی. اگر آپ صحافتی حوالے سے دیکھیں تو جاوید چودھری صاحب ہیں، معروف کالم نگار ہیں، وہ انجمن طلبہ اسلام کے اپنے دورہ طالب علمی حصہ رہے ہیں. اس وقت اگر آپ راولپنڈی اسلام آباد کے اگر قائد صحافت جن کو کہا جاتا ہے، صحافیوں کے حقوق کے لیے کام کر رہے ہیں، افضل بٹ صاحب وہ سابق انجمن طلبہ اسلام کے ناظم رہے ڈویژن گجرانوالہ کے. اس کے علاوہ بے شمار ایک بہت لمبی فہرست ہے انجمن طلبہ اسلام کے سابقین کی جو اس وقت جو ہے وہ ملک کی اور انٹرنیشنل لیول پہ خود کو ثابت کر رہے ہیں. یعنی جو لوگ آج جن کو ہم بڑے بڑے لیڈر مانتے ہیں یا جو اچھی پوزیشنز پہ بیٹھ کے وہ کام کر رہے ہیں اور ڈیلیور بھی کر رہے ہیں، ہم یہ کہہ سکتے ہیں پھر کہ انجمن طلبہ اسلام کی گود میں تربیت پانے والے یہ وہ لوگ ہیں جو یہاں سے تربیت حاصل کر کے آج وہ ملک پاکستان کے مختلف صفوں میں بیٹھے مختلف لوگوں کو وہاں سے حاصل کردہ جو تربیت ہے اس کو ابھی اس سے مستفید کروا رہے ہیں لوگوں کو اور عوام کو ڈیلیور کر رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے، نو ڈاؤٹ. بہت شکریہ سر، تھینک یو. جزاک اللہ. جی تو ناظرین اکرام میرے ساتھ موجود تھے غلام العارفین صاحب، ان سے بات چیت کی، ان کا معافی ضمیر آپ تک پہنچایا. ناظرین اکرام، طلباء یونینز اور طلباء تنظیمات کو لے کے آج کی پوڈ کاسٹ میں کچھ ڈسکشنز ہوئی، بات چیت ہوئی. تو اس حوالے سے ناظرین آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا. اس وقت دیجیے اجازت عبدالتواب کو، انشاءاللہ پھر کسی نئے چہرے کے ساتھ کسی نئے پروگرام میں دوبارہ ملاقات کرتے ہیں. اللہ حافظ.